آپ کو اطلاع دے دوں، خبر ہے بڑی مزیدار خبر، چلیں بریکنگ نیوز سمجھ لیں۔ 4-5 دن ٹھہر جائیں، یہ جو فارم 45 آپ سب نے دیکھے ہیں نا، ان کے بارے میں بڑی مزیدار اطلاع آنے والی ہے، تو میں اسے سسپینس ہی رکھتا ہوں کیونکہ میری معلومات اتنی ہیں۔ کیا لگ رہا ہے کیا اطلاع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بسمہ صاحب، یہ اطلاع تو ان کے پاس جو ہے نا موجود ہے بسمہ صاحبہ، اس پہ تو یہی زیادہ بات کریں گے، لیکن جو ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، ہم تو اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں جو سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کا جو سوال تھا جس کا بدقسمتی سے آپ کو جواب نہیں ملا، کہ یہ جو پرامن احتجاج ہوگا دھاندلی کے خلاف، الیکشن میں یہ جو ایک فل سکیل ریگنگ ہوئی ہے، اس کے خلاف اس کو جس طرح سے نمٹنے کا آپ نے سوال کیا کہ مریم نواز صاحبہ نمٹیں گی بڑی طاقت کے ساتھ، اس پہ جواب نہیں آ سکا۔ دیکھیں 8 فروری کے بعد میں اس کا جواب دے دوں ابو بکر صاحب، ایک منٹ سر سن لیں۔ اچھا جواب کیوں نہیں آ سکا یہ صرف سن لیں، آپ نے کیونکہ ایک سوال میں 3 سوال تھے، اس کے بعد سچویشن ایک نیا موڑ مڑ گئی ہے۔ یہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے 2024 کا جو الیکشن ہوا، جن حالات میں ہوا، جس طرح نتائج چرائے گئے اور ایک خاص جماعت کو دیوار سے لگایا گیا، اس میں عوام اب اپنا کتھارسس چاہتے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں یا تو یہ لیٹیگیشنز میں نتائج ریورس ہوں، یا کم از کم لوگ باہر نکلیں، اپنا جمہوری حق تو اس سارے پروسیس کے خلاف استعمال کریں۔ اس کو ہر بات کو 9 مئی کے ساتھ جوڑنا، یہ کہاں سے دلیل آ گئی؟ دیکھیں 9 مئی اس ملک میں ہوا، اس کے بعد ایک بڑی پرج ہوئی، بڑی لیٹیگیشنز ہوئیں، ابھی تک چل رہی ہیں، لوگوں کے ابھی تک ٹرائل ہو رہے ہیں، کنکلوڈ نہیں ہو سکے بدقسمتی سے۔ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں اس پہ۔ تیسری بات یہ ہے اس میں کہ جو 8 فروری کے بعد کا منظرنامہ ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ کو یا پی ایم ایل این کو یا موجودہ اتحادی حکومت کو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ملا کہ لوگ اپنے جمہوری حق کے لیے جب باہر نکلیں، جب احتجاج کریں تو یہ اسے سختی سے نمٹیں گی۔ یہ صرف پاکستانی برانڈ یا شریف برانڈ جمہوریت میں ہو سکتا ہے کہ لوگ باہر نکلیں، اپنا حق مانگیں، اپنا حق کے رائے دہی کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائیں، اور میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے ان سے سختی سے نمٹیں۔ یہ پاکستانی سماج میں ہو سکتا ہے، اور اس کی ایڈوکیسی بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ جرات بھی پاکستان میں کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں یہ جمہوریت کا ماڈل کہیں نہیں ہے نوخے صاحب۔ تحریک لبیک نکلی تھی نا، لوگ باہر نکلے، کیا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ؟ تحریک لبیک اسی لیے نکلی تھی کہ عوام کا جو حق رائے دہی ہے اس کو چوری کیا گیا ہے، اس کے لیے نکلی تھی، جس کے لیے بھی نکلی تھی۔ احتجاج صرف الیکشن پہ لوگوں کا حق ہے نہیں، وہ احتجاج کے لیے نکلی، پرامن احتجاج لوگوں کا حق ہے۔ انہوں نے اور ایک خاص سچویشن میں جب کیا ہوا، انہوں نے جمہوریت میں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے احتجاج کیا تھا نا۔ جمہوریت میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ووٹر ہے، اگر اس پہ ڈاکہ پڑ جائے، اگر وہ باہر نکل کے پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی دھرنے سے ملانا، بالکل نہیں، اس کو کسی تشدد آمیز جو ہے نا احتجاج سے ملانا، یہ بالکل دھرنا ٹھیک تھا، دھرنا ٹھیک تھا، یہ بڑی نامناسب دھرنا ٹھیک تھا۔ اگر پرامن ہو تو ٹھیک ہے، پرامن تھا، کوئی بھی جماعت کا پرامن تھا، بہت حد تک پرامن تھا۔ اچھا چلو شکر ہے، بہت حد تک تو ڈال دیا آپ نے، اگر نہیں تھا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ملک میں سسٹم کام تو کر رہے ہیں، نہیں وہ ایک خاص جماعت کے خلاف اس وقت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہوا ہے، تحریک انصاف کو اٹھا کے 2014 کے دھرنے میں بند کر دیں، سنیں بند کر دیں، لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، بند کر دیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہوا، مر گئے۔ کیا ہے نا ہوا یہی اپنا بسمہ، ہوا کیا کہ انہیں دھرنا کرنے دیا گیا، انہیں پی ٹی وی میں گھس کر تباہی مچانے دی گئی۔ سن لینا، مارچ پی ایم ایل این نے بھی کیا، بلاول نے بھی کیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا، 3 مارچ ہوئے۔ آپ نے طے کیا ہوا ہے سننا، نہیں تو پھر آپ نے طے کیا ہوا ہے سننا نہیں، طے کی بات نہیں ہے نا سر، فیکچولی اگر آپ بات کو چیلنج کریں گے، فیکچولی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت نے احتجاج کو بین نہیں کیا۔ آپ مجھے میرے بات کرنے دیں گے تو سناؤں گا نا، گنتے جائیں نا۔ پی ٹی وی میں گھس پہلے دھرنا دیا، پھر ریڈ زون میں گھسے، پھر پی ٹی وی میں گھسے، اس کے بعد بھی انہوں نے لانگ مارچ کیا، درختوں کو آگ لگا دی، یہاں زمان پارک کو میدان بنائی رکھا، ڈی آئی جی کی آنکھ پھوڑ دی، پیٹرول پمپ سے حملے کی۔ سنیں اچھا، ان سارے معاملات میں نا یہ 1-2 دفعہ پکڑے جاتے تھے، اگلے دن رہا ہو جاتے تھے، تو ان کے دلوں میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ بس ہم نے نہیں کبھی گرفتار ہونا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا جو انہوں نے بم کو لات ماری ہے نا، تو ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، تو چیخیں اس لیے نکلی کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ کبھی ہوا نہیں تھا، یہ آج کیا ہو گیا۔ سن لینا، بات کا ہے الیکشن پہ آئے، جو چیلنج ہے اس وقت اسی طرف آ رہا ہوں سر، میری بات اسی سے کرائسس میری بات سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ یہ ان کا جو کہنا ہے جی کہ مریم نواز کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے، یہ ان پہ آئینی ذمہ داری ہے، چاہیے نہیں، پابند ہے۔ سن لینا، میں اب ایک لفظ کہوں گا تو پکڑ لیں گے، تو میرا تو جملہ تو کمپلیٹ ہونے دینا۔
پہلی بات تو یہ کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پنجاب میں امن و امان قائم رکھیں. کوئی ایسی حرکت جس میں اداروں کے خلاف نعرے لگیں یا عوام کو اکسانے کی کوشش کی جائے کسی فساد کے لیے، اس کو روکنا مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. یہ طے کرنا کہ جی ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، ہمارے درمیان کچھ ہو گیا، یہ تو آج بھی دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے تو کبھی کوئی کسی چیز کو آگ لگائی نہیں. ان کو تو ہمیشہ سے یہی رہا کہ ہم تو ہمیشہ پورا من رہے ہیں. آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ انہیں کوئی مفاہمتی پالیسی اپنانے چاہیے. حق کے احتجاج نہیں، یہ تو آپ نے مطلب نکالا نا. دیکھیے میں لیجسلیشن کر لیں ابو بکر صاحب، میں دیکھیں میں پولیٹیکل ایلیٹ یہ طے کر دے کہ اس بھائی جماعت میں ایک کچھ جملہ کہہ دینے دیا کریں، مزہ آئے گا آپ نہیں، کو میں سن کے. سچ کہہ رہا ہوں نا. میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں. اسلام آباد میں، لاہور میں اب میں نے کیا کہنا تھا الیکشن کے ہوتے رہے، ایک جماعت کرتی ہے تو دفعہ حضور میں اس چیز کا لیجسلیشن کر دیں. جملہ تو سن لیں، اتنے بتاب ہیں آپ، جملہ ہی سن. نہیں میں نہیں اب کچھ کہتا ان کو کہنے دیں. لیکن جملہ توڑیں گے تو آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی. جی جی پلیز، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جملہ تو پورا سن لینا. سر میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو آپ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں پورے پاکستان میں ہر ایک بندے کو پورا من احتجاج کا حق حاصل ہے. جی یہ بات. لیکن اس پہلا تو جملہ میں نے یہ کہہ دیا، لیکن اس احتجاج کی آڑ میں اگر کوئی معاشرے کا امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو محض اس وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ کہیں گے جی وہ فلاں پارٹی کا نا، اس کو چھوڑ دیں. اس کو پھر یہ سزا بھگتنی ہوگی. امن کو خراب کرنے کے لیے کوئی شخص اگر درمیان میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس پہ قانون حرکت میں آئے گا، یہ آپ کو بتا دوں. اس کی آڑ میں پرامن کہہ کے آپ کو گڑبڑ کریں گے، ایک جملے کی جو لوگ گڑبڑ کریں گے وہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے. اجازت دیں ایک جملے کی. یہ اس کے لیے موقع تو دینا پڑے گا نا کسی کو احتجاج کرنے کا، پھر ہی ڈیٹرمن ہوگا نا کہ پرامن تھا یا تشدد آمیز تھا، بالکل کریں، یا اس پہ کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. کریں بالکل. لوگ گھروں سے ہی نہ نکلیں، اٹھتے ساتھ ہی آپ اٹھا لیں، پوری رات کو بھی کریک ڈاؤن کریں. یہ تو پچھلے 13 مہینوں سے یہ ہو رہا ہے. آپ سنیں نا، میری بات سنیں.